کہ جو ہمارا اینٹی ریپ ایکٹ آیا 2021 کا، اس کو پورے طریقے سے انفورس کیا جائے. اور بہت عرصے سے نان فنکشنل وہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو تھی، اس کو اب چیئر پرسن آ گئی اس میں ہینا پرویز بٹ. سب سے پہلا کام ہم نے کیا کہ ان کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا کہ کوئی بھی ایسا واقعہ اگر رونما ہوگا تو ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی اور پنجاب پروسیکیوشن آفس جو ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. جیسے ثانیہ زارا کیس ہم نے ٹیک اپ کیا تھا، سرگودا میں ایک بچی گن پوائنٹ پہ ہوا ہوئی، ہماری انٹرونشن سے 10 گھنٹے کے اندر اندر وہ بچی ریکور ہوئی. تو یہ جو کیس ہیں ان کیسز کو ہم فرسٹ پریفرنس پہ لے رہے ہیں، اور ہم نے ہائی پروفائل سیل بنایا پروسیکیوٹر جنرل آفس میں، جو نہ صرف خبروں سے ٹیک اپ کرتا ہے. جب آپ کوئی خبر نشر کرتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں آئے، سوشل میڈیا پہ آئے، تو ہم اس کو کیس کو نہ صرف ٹیک اپ کرتے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اس میں لائن آف انکوائری دیتے ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹرز ہم دیتے ہیں، اور ہم ڈیلی بیسس پہ رپورٹ لیتے ہیں. اب جو کل کا کیس ہے، اب میں آفس جاؤں گا تو ساری رپورٹ میرے ٹیبل پہ ہوگی. ہم اس میں لائن آف انکوائری میں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل صحیح ہوا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن میں مٹیریل صحیح کلیکٹ کیا گیا ہے. تو وہ ایسے عوامل جس کی وجہ سے کل کو ملزم کو کوئی فائدہ ہو، جو شک کے سینیریو میں جائے، تو ہم بالکل اس پہ زیرو ٹالرنس ہے ہماری طرف سے. اس کیس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہتے ہیں. اور پورے طریقے سے اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے ہارون کہ اس میں ٹائم فریم جو ہے وہ دے دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر اس کیس نے کنکلوڈ ہونا ہے، اور 6 مہینے کے اندر اندر اس کی اپیل نے ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہونا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹرنس عوام میں اسی طرح سے جاتی ہے کہ اگر اس قسم کے کیسز نہ صرف رپورٹ ہوں، ڈیلے کے بغیر FIRs کا اندراج ہو، میڈیکل لیگل جو ہے وہ ود ان ٹائم ہو، PFSA کی رپورٹ میں ڈیلیز نہ ہو، پروسیکیوشن اپنا کام پورے طریقے سے ود کوآپریشن آف پولیس کرے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی پروسیکیوشن ود ان 4 months کروائیں، تاکہ سزا اگر ملے گی تو لوگوں کو پتہ لگے گا. میں نے ویسے اب اس کے اندر ایک پرپوز کیا ہے، ایک بل میں نے امینڈمنٹ پرپوز کی ہے کہ اس قسم کے کیسز کے اندر کہ جب ہماری PPC اسلامک اور شریعہ لاء پہ بیس کرتی ہے، تو شریعہ لاء کہتا ہے کہ اس قسم کے کیسز اگر وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کریں اور وہ ثابت ہو جائے، تو پھر ان کو پبلک پلیس پہ سزا دی جائے، جو ہمارے قانون کے اندر جس کی ممانت ہے. تو میں نے یہ پرپوز کی ہے CM پنجاب صاحبہ کو بھی، اور میں اس میں لاء منسٹری کو بھی لکھ رہا ہوں کہ اس قسم کے کیسز کے اندر سزا جو ہے وہ پبلک پلیس پہ دی جائے، تاکہ عوام کے اندر ایک تو اعتماد بڑھے اپنے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پہ ملزمان کے اوپر جو اس قسم کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں ان میں ایک ڈیٹرنس جائے کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا، اور سزا جو ہے وہ چھپ کے نہیں ہوگی، سزا جو ہے وہ اوپن دکھائی دے گی. اگر آپ اینٹی ریپ ایکٹ کی اس کی نکال لیں نا، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل، تو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، وومن پروٹیکشن کے حوالے سے جو لا تھے اس میں فلاز تھے، اسی کی وجہ سے اینٹی ریپ ایکٹ آیا، اور اس کے اندر کمیٹیز بنائی گئی ہیں. اور یہ جو بات ہے نا، یہ سوسائٹل بیہیویئر کی بات ہے. اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا کوئی بچہ اسکول گیا اور وہ نہیں آیا، یا وہ کسی اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو ہم اس کو ایز اے روٹین نہ لیں، ہم اس کو پورے طریقے سے دیکھیں. میرے پاس ابھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میرے بچے کا جو وین ڈرائیور ہے وہ بچے کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے. میں نے اپلیکیشن دی ہے تو PS نشتر کالونی FIR درج نہیں کر. میں نے 10/3 کا نوٹس دیا SHO کو، میں نے کہا بات سنو، کہتے جی اس کا میڈیکل کو نہیں SHO کرے. میں نے کہا تم نے 375 کی ڈیفینیشن پڑھی ہے جو اینٹی ریپ ایکٹ کے بعد نئی امینڈمنٹ آئی ہے؟ کہتا جی نہیں میں نے پڑھی. میں نے کہا پڑھو. اب اس کے اندر آپ کے لیے بھی ایک انفارمیشن آپ کے میں سارے ویورز کو دینا چاہتا ہوں کہ پہلے زنا کی ڈیفینیشن میں میل لوگ نہیں آتے. اب 18 سال کا جو بچہ ہے، اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی حرکت ہوگی تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گی. 376 کے تحت چارج ہوگا 18 سال تک کا بچہ، اور اس میں سزائے موت سزا ہے. تو میں نے SHO کو نہ صرف FIR درج کروائی بلکہ انچارج انویسٹیگیشن کو میں نے کہا کہ آپ پراپر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کریں. اب اسی طرح ایک کیس میں یہ رپورٹ ہوا غازی آباد سے کہ اس کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو انہوں نے 377 کی FIR کاٹی. تو میں نے اس کو 10/3 کا نوٹس دیا کہ میں نے پورے پنجاب کے اندر IG پنجاب کو اور تمام DPOs کو لیٹر لکھوایا کہ جو 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کا FIR 377 میں نہیں کاٹنی، 376 میں کاٹنی ہے اکارڈنگ ٹو اینٹی ریپ ایکٹ.
مطلب میل کو بھی اینٹی ریپ ایکٹ کے جی اندر شامل کر میل لیا جو گیا 18 سال تک کا میل ہے، 18 سال اگر وہ 18 سال سے بڑا ہو جائے گا تو وہ 377 میں چارج ہوگا، اگر وہ 18 سال سے کم ہے، وہ چائلڈ ہے، تو وکٹم کی ڈیفینیشن فیمیل کو بھی کور کرتی ہے اور 18 سال تک کے مائنر کو بھی کور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو عام آدمی تک نہیں مطلب آپ پہنچی۔ نے جو جینڈر کی ڈسکرمنیشن تھی وہ ختم کر دی ہے جی یہ بیسیکلی وکٹم میں آ گیا نا، جینڈر بیس وائلنس از سم تھنگ ایلس۔ یہ آپ کی اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کو جو ہے اس کے مطابق یہ وکٹم کی ڈیفینیشن کو کوالیفائی وومن بھی کرتی ہے اور میل بھی کرتا ہے۔ اور اسی سیکوینس کے اندر ہم نے اب اپنا جو سی ایف ایم ایس ہمارا سسٹم ہے، کیس فلو مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہمارا سافٹ ویئر، ہم نے اس کے اندر پورا ایک ڈیش بورڈ بنوا دیا ہے کہ جو میں ایک کلک پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر آج کتنی ایف آئی آر ہوئی اینٹی ریپ کے حوالے سے، کتنے چلان جمع ہوئے، کتنے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں یا کیسز کی کیا سٹیج چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہے ڈیو ٹو دی انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنز اینڈ ڈائریکشنز میڈ بائی دی آنریبل وردی سی ایم پنجاب صاحبہ، کہ ان کا یہ زیرو ٹالرنس ان کیسز کے حوالے سے انہوں نے سینسیٹائز کیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کو، اور بالکل آپ کو اب یہ نظر آئے گا کہ ان کیسز کو ہم ان انٹینڈیڈ نہیں چھوڑ